ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ونبي ربنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا غفر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام میرے دوستو، سامعین کرام میرے دوستو، آپ حضرات کے سامنے سورہ عادیات پڑھنا سنانی ہے۔ پچھلے دو جمعوں سے سورہ عادیات کے بارے میں حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک روحانی بیماری کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے لگنے کا سبب اور دوسری چیز اس کا علاج بھی اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ یہ صورت سمجھنے سے پہلے چند باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ انسان دو سے بڑے مجموعے کا نام ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر انسان مضمون میں آتا ہے۔ صرف جسم کو بھی انسان نہیں کہا جاتا اور اسی طرح روح کو صرف جسم کہا جاتا ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو تب جا کر یہ انسان میں آتا ہے۔ پھر انسان کے جسم کو کچھ بیماریاں لگتی ہیں، جنہیں جسمانی امراض کہا جاتا ہے، جیسے نزلہ زکام خاصی بخار۔ اسی طرح کچھ بیماریاں اس انسان کے روح کو بھی لگتی ہیں، انہیں روحانی امراض کہا جاتا ہے، جیسے تکبر ہو گیا، ریا ہو گیا۔ تو انہیں روحانی امراض کہا جاتا ہے۔ جسمانی امراض سے انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے اور روحانی امراض سے اس انسان کی روح جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ پھر یہ دونوں بیماریاں وہ جسم کو لگتی ہیں اور روح کو لگتی ہیں، یہ دونوں ایک انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔
لیکن اگر اور کر دیا جائے تو جسمانی امراض کے مقابلے میں روحانی امراض کا نقصان زیادہ ہے اور غیر جسمانی امراض کا نقصان محدود ہے، ایک حد تک ہے، زیادہ سے زیادہ نقصان اس جسمانی بیماری کی وجہ سے انسان کی موت ہوا اور روحانی امراض کا نقصان اس دنیا کے اندر کس انسان کو پہنچتا ہے اور آخرت والے انسان کو اللہ رب العزت نے جسمانی امراض کے لیے ڈاکٹر پیدا کرا اور روحانی امراض کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ میں جاری اور آخر میں انبیاء علیہ السلام کو ذات مبارک ہے دنیا میں تشریف لائے اور قرآن مجید کے سیاسی شان اور اس قرآن مجید کی طرف کو عزت کے کئی روحانی امراض کا ذکر کرا ان میں سے ایک کی سورہ عادیات میں اللہ رب العزت نے ایک بیماری کا ذکر فرمایا ہے روحانی بیماری اس بیماری کا ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روحوں کی جو ہے تصویر کی ایک عجیب انداز کا اللہ تعالیٰ نے کیا اس انسان کو سمجھانے کے لیے جو عادیات قوم کا والمؤمنات قدرا والمؤمنات صبحا فقدرن به نوعا ووسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود یہ انسان اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے اس سے پہلے اللہ رب العزت دوڑوں کی بستی جو والعادیات قوم کا قسم ہے دوڑوں کی جو تیز دوڑتے ہیں اور اتنا تیز دوڑتے ہیں تیز دوڑنے کی وجہ سے ان کے منہ سے ایک عجیب قسم کی آواز آتی ہے والمؤمنات قدرا قسم ہے دوڑوں کی کہ جو اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ تیز دوڑنے کی وجہ سے جب ان کے پاؤں کی پھرتی زمین پر پڑتے ہیں تو چنگاریاں نکلتے ہیں شورے ہوتے ہیں والمؤمنات صبحا اور قسم ہے دوڑوں کی کہ جو اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ رات اور شمال کی وجہ سے گرد غبار جمع جاتا ہے اور ان کی تیز دوڑنے کی وجہ سے وہ بھی اڑ گئے فأخذنا به جمعا ووسطنا به جمعا اور قسم ہے گھوڑوں کی کہ جو دشمنوں کے سبوں میں تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی اور جو اس کی یہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور تلواروں کی بارش ہو رہی ہے تلواریں چل رہی لیکن یہ گھوڑے وہ تیروں اور تلواروں کی بارش میں جو ہے وہ دشمنوں کے سبوں سے ان الانسان لربه اللہ رب العزت کے انسان اپنے رب کا نشکر کرو سمجھا کیا نہیں انسان ایک گھوڑا کو جانور ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں اور وہ مالک کی طرف سے چارہ دیتا ہے اس کا حقیقی مالک بھی نہیں مجازی مالک صرف چارہ دیتا ہے پیدا کرنے ساتھ نہیں کہ چھوڑ دے اللہ نے پیدا کیا حقیقی مالک بنا مجازی نہ اس دنیا میں بنا ہے تو وہ مجازی مالک جو حقیقی مالک بھی نہیں ہے اس گھوڑے کا وہ چند پیسوں کا چارہ چلاتا ہے اور وہ چند پیسوں کا چارہ کھانے کے بعد وہ گھوڑا جو جانور ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے پاس لیکن وہ اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہے کہ تیز دوڑاتا ہے وہ مالک اسے وہ تیز دوڑتا ہے اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اس کے منہ سے تیز دوڑنے کی وجہ سے ایک عجیب قسم کی آواز آتی ہے اور وہ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ مالک اسے تیز دوڑاتا ہے تو جب پتھریلی زمین پر اس کے پاؤں رکھتے ہیں تو شعبے ہوتے لیکن وہ دوڑتا ہے اور وہ اتنا تیز دوڑتا ہے جب اسے مالک تیز دوڑاتا ہے اور شمال کی وجہ سے جو گرد غبار جم جاتا ہے اس کے تیز دوڑنے کی وجہ سے وہ مجازی مالکوں سے نہیں ہوا
اور وہ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ دشمنوں کی سب سے ناوکیلوں کو تلواروں کی طرح وہ پرواہ کرتا ہے. مالک کے کہنے پر جو ہے دشمنوں کی سب سے باوجود اس کی کہ اس کا حقیقی مالک نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مجازی مالک کا اتنا پتہ بتا ہے. اور یہ انسان ان الانسان لربہ لکنود، انسان کو اپنے رب کا ناشکر ہوگا نافرمان باوجود اس کے کہ وہ رب میرا حقیقی مالک ہے. اس رب نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، اس رب نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور ساتھ میں مجھے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیا ہے. اور صرف پیدا نہیں کیا، صرف پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد میری زندگی کے تمام معاملات اس رب نے کائنات میں پورا کیا. ماں کی پیٹ میں رہتے ہوئے بھی اللہ نے مجھے رزق دیا ہے. ایسے لباس کا منہ بند کر کے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ماں کی پیٹ میں 2 مہینے تک رزق دیا. ان الانسان لربہ لفظ رب، اس رب کے لفظ کے معنی کہ وہ رب کہ جو کسی چیز کو آہستہ آہستہ اس کے حد تک چھوڑے نا منزل تک پہنچے، تو اس رب نے بھی اس انسان کو حد تک کمال تک پہنچایا، چھوڑا نہیں. ماں کی پیٹ میں 9 مہینے، جب 9 مہینے ہو گئے یہ انسان اس دنیا میں تشریف لایا، ماں کی پیٹ کا رزق والا راستہ بند ہو گیا. اللہ رب العزت نے ماں کی چھاتیوں سے جو رزق وہ 2.5 سال تک اس ماں کی چھاتی سے جو ہے رزق حاصل. جب یہ عرصہ پورا ہو گیا، یہ راستہ بھی بند، 2.5 سال کے بعد ماں کی چھاتی کا دودھ بند. اللہ رب العزت نے اس کے لیے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برسا کر رزق چھوڑا نہیں. یہ چیز انسان کو اور اپنے کائنات سے انسان کو اپنے رب کا ناشکر اور نافرمان. اس رب نے تجھ پر اتنی مہربانیاں کی ہیں، اتنی مہربانیاں کی ہیں کہ سوچ نہیں سکتے. وہ 2 راستے جو بند ہوئے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برسا کر مجھے رزق دیا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، زمین سے کھیتی اگا کر مجھے میرے صرف کے کائنات میں رزق دیا. چھوڑا نہیں بس. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، درختوں سے پھلوں کی صورت میں اس رب نے کائنات میں تیرے لیے رزق بنایا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللہ نے جانوروں سے سفید دودھ کی صورت میں یہ انسان کو اتنا ناشکر ہے اس رب نے اس انسان پر اتنی مہربانی کی. بار بار عرض کرتا ہوں انسان کا صرف اپنی جسم کے اندر اس رب کائنات کی نعمت کو دیکھنے شکر تو بہت بڑی بات ہے. انسان صرف کی نعمتوں کا شکر ہے. ایک اللہ سی چھوٹی نعمت کو صرف کائنات کے عطا کرنے کے لیے انسان کو شکر ہے. اپنے جسم میں دیکھیے، جسم کا کوئی حصہ نہیں کہ اپنے جسم میں ہٹا دیجیے تو ضرورت نے نعمت کی صورت میں عطا کیا ہے. انسان کیسے عجیب محسوس کرتا ہے. اگر آنکھیں نے اس سے بصارت نہیں ہے تو انسان کتنا عجیب محسوس بہت ہو جاتا ہے. آنکھیں تو ہے اللہ نے آگے عطا کر رکھی ہے، دی ہے، جسم میں نظر آ رہی ہے، لگی ہوئی ہے جسم کے اندر، لیکن بصارت نہیں ہے انسان کو دیکھنے کی صلاحیت اس آنکھوں میں نہ ہو انسان کو نہیں. آپ کو اللہ نے عطا کر رکھے ہیں میرے بھائی،
پانچوں دنیا کے ساتھ میں موجود ہے، لیکن وہ پکڑ کی طاقت کے ہاتھوں میں اللہ نے عطا کر رکھی ہے، وہ طاقت اگر اللہ نے صرف دی ہو تو یہ حق بیکار ہے۔ اللہ نے زبان عطا کر رکھی ہے نعمت کی صورت میں میرے بھائی، اگر بولنے والی طاقت کو زبان کے نام پر فرق کان ہے، نعمت کی صورت میں جسم سے لگے ہوئے ہیں، لیکن سننے کی طاقت نہ ہو تو اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہم فقط اپنی جسم کے بیچ پر غور و فکر کریں تو ساری زندگی ایک کونے میں بیٹھ کر مسجد کے اندر کرتے ہیں اللہ کی نعمت کا بھی انسان کو اللہ رب العزت نے چیز سمجھانے کی کوشش کہ ایک انسان لربه لکنون، رب انسان کو اپنے رب کا نافرمان کہ جس نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی، آپ کی پیٹ پہ رزق دیا، وہاں سے بز ہوا، آپ کی چھاتیوں سے رزق دیا، وہاں سے بز ہوا، آسمان سے پانی برسات سے رزق دیا، زمین سے جو ہے وہ کھیتی اگا کر اللہ نے رزق دیا، درختوں سے پھلوں کی صورت میں اللہ نے رزق دیا، اور جانوروں سے جو ہے وہ دودھ کی صورت میں اللہ نے رزق دیا۔ پھر اس کے بعد میرے بھائی اگر یہ تمام راستے بند، دنیا کی زندگی ختم، موت نے آ کر اس انسان کو اٹھا لیا، موت نے آ کر اس انسان کو اٹھا لیا، دنیا کی زندگی کے تمام راستے بند ہو گئے، پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان تو گھبرا نہیں، تو پریشان نہیں ہو، میرا رب اس دنیا کے اندر اگر تو نے میرے حکم اور میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے تو میں تیرے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دوں گا، کسی بھی دروازے سے جنت میں لا دے گا۔ میرے بھائی رب یہ ہے اور میں اور آپ پھر بھی اس رب کی نافرمانی کریں تو اس انسان کو اس رب کی ناشکر اور نافرمان ہونے کی بیماری وجہ بیماری لگی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، دنیا کی محبت، دنیا کی محبت بار بار راستہ کماؤ دنیا اتنی جتنی ضرورت ہے آپ کی اپنی، جتنی ضرورت ہے میری اور آپ کی اس دنیا کو کماؤ کرے، یہ دنیا کی محبت اس انسان کو ساتھی ہے اس رب کی نافرمانی کرے۔ یہ دنیا کی محبت ایک ایسی چیز ہے، آپ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ انسان رشوت لیتا ہے دنیا کی محبت، ناپل میں کمی کرتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، دھوکہ نہیں کرتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، اپنی ڈیوٹی جو سرکاری ڈیوٹی ہے اس کی یہ تنخواہ لیتا ہے اسے پوری نہیں کرتا، یہ صرف اور صرف دنیا کی محبت، دنیا کی محبت ہے۔ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم ہونا کبھی بھی دھوکہ نہیں کرتا، کبھی بھی نام طور پہ غلطی نہ کرتا، کبھی بھی رشوت والا کام نہیں کرتا، کبھی بھی سود کا کاروبار نہیں کرتا۔ دنیا کی محبت اس لیے، یہ دنیا کی محبت اس انسان کو اللہ رب العزت کی جو ہے وہ نافرمانی کو پسند، دنیا کی محبت سے دنیا کمائے میں کسب دنیا میں آپ کرتا ہوں اور چیزیں حب دنیا، دنیا کمانا یہ الگ چیز ہے، حب دنیا یہ الگ چیز ہے، دنیا کمانا اس سے بات اس رب کائنات کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کا کمانا، اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بتایا کہ دنیا کو تمام دنیا لیکن حب دنیا دنیا سے محبت ہے۔ یہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اس دنیا کی باتیں سوچیں، صبح سے لے کر دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات تک اس دنیا کی ہی فکر نہیں، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت اگر دل میں آ جائے گی، اس دل میں صرف فقط ایک محبت رہ سکتی ہے یا اس رب کی یا اس دنیا کی۔ اب آپ پر ہے کہ اس رب کی محبت کو دنیا میں رکھتے ہیں یا اس رب کی محبت کو رکھتے
ہیں یا دنیا کی محبت؟ میرے بھائی حب دنیا اور قسم دنیا یہ ہماری فرق ہے. تو یہ دنیا کی محبت اس انسان کو مذہب کائنات میں نافرمانی بخشتی ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے کیسے نکلے؟ آپ نبی علیہ السلام کہ فلا يعلم اذا بعثر في القبور. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فلا يعلم اذا بعثر في القبور. یہ انسان کہ جو دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، کیا یہ نہیں جانتا اس چیز کو، اس بات کو یہ نہیں جانتا؟ فلا يعلم، کیا نہیں جانتا یہ انسان اذا بعثر في القبور؟ ایک دن ایسے آنے والا ہے، ایک دن ایسے آنے والا ہے کہ جب قبروں میں مدفون کو قبروں کی بات کی جائے ما فی القبور، قبروں سے نکالی اور اسفل ما فی الصدور، ان سینوں کے رازوں کو نکال کر باہر کر دیا جائے. ان ربکم بهم یومئذ، انسان اس چیز کو نہیں جانتا کہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو قبروں سے نکالے گا، سینے کے اندر دل میں جو راز ہے وہ باہر کر دے گا. اس دن کے بارے میں اس رب سے کائنات سب اس کا علاج آپ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت اور موت کے بعد والی زندگی کو یاد کرو. جہاں موت کو یاد کرو گے اور موت والے کے بعد کی زندگی کو یاد کرو گے، یہ دنیا کی لذت دور ہوگی. سوچو، تصور کرو کہ مجھے موت والی رشتے داروں میں اگر بھائی ہیں بیٹے ہیں، انہوں نے غسل کیا اور کفن دے کر بڑے بچے بھائی پہ ڈالا، جنازہ پڑھ کر کندھوں پر اٹھایا اور چل پڑے قبرستان پہنچا کر قبر میں ڈال کر انہوں نے کہ ہمارے اوپر ڈال دی. سوچو موت آئی، ہم نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، موت آئی نہیں ہے. بھائی تصور کرو دنیا کی لذت خود خود ختم ہو جائے. اگر موت کا تصور کرو گے روز رات کو سونے سے پہلے جب بستر پہ لیٹ جاؤ یہ تصور اپنے دل و دماغ میں نہیں ہوا کہ مجھے موت آئی، مجھے نہلایا گیا، مجھے کفنایا گیا اور مجھے دفنایا گیا، مجھے کفن میں ڈال دی گئی اور آج میرے بھائی تصور لاؤ رات کو سونے سے پہلے چند سیکنڈ لگتے ہیں دنیا کی لذت کو تصور. مثال کے طور پر ایک شخص اچھے سے اچھے ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، بہترین کھانا اس کے سامنے تھا، لیکن یہ خوف اس کے دل میں بیٹھا کہ ابھی کوئی آئے گا اور مجھے گولی مار دے گا میرے بھائی. تو کیا وہ اچھے ریسٹورنٹ میں جو بیٹھا ہوا اچھا کھانا اس کے سامنے پڑا ہے، وہ کھانا کھاتے ہوئے اسے مزہ ہے، وہ کھانا کھاتے ہوئے اسے مزہ ہے نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائی اس موت کے تصور کو اپنے دل میں باندھ لیں. موت کو یاد کرو، موت کی بات والی زندگی کو یاد کرو، یہ دنیا کی لذت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ